لہذا ایسال ثواب کا کانسیپٹ ہے، ایسال ثواب کرے، عوام پر بوجھ نہ ڈالے. موت میت پر دیکھ لینا کہ یہ جی خان پور سے آ گیا، یہ اسی وقت سے آ گیا، یہ جی مدینے سے آ گیا، یہ جی وہاں سے آ گیا، یہ جی وہاں سے آ گیا. اب موت میت والا میت کا غم بھول کر ان کا غم یاد کرتا ہے. اس کو روٹی کھلانی، اس کو پانی پلانا، اس کو کولڈ ڈرنک، اس کو کھٹڑا، اس کو تکیا، اس کو یہ، اس کو وہ. اور اگر نہ ہو، یہ تو دعوت میت کا انتظام کر لیا تم لوگوں نے. یہ میت کا ماحول رہا کہاں؟ میت کا ماحول غم کا ماحول ہوتا ہے، میت کا ماحول ہمدردی کا ماحول ہوتا ہے، میت کا ماحول ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ماحول ہوتا ہے. آپ تعاون کریں. دل برداشتہ ہے، وہ دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کا وہ غمزدہ ہے، وہ پریشان ہے، وہ آزمائش میں ہے. آج اس پر غضب ٹوٹا ہوا ہے کہ اس کے گھر کا فرد جدا ہو گیا، اس کے گھر کا فرد یہاں سے چلا گیا. آپ ایسال ثواب دیں، قرآن پڑھ کے اس کو ملک کریں، آپ اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کریں. آپ وہ روٹی نہیں کھائے گا، آپ روٹی اس کو دیں. وہ پانی نہیں پیے گا، پانی کا انتظام کریں. نہیں جی ہاں جی ایسا خان پور کا نوا ایسے ساری پوری برادری کا انتظام کیا کمرہ صاحب دیتے ہوئے یہ پرائیویسی نہیں ہوتی ہے یار. یہ کیا چیز ہے؟ یا تو موت میت آیا بیٹھی، شادی ولیمے دے آیا بیٹھی بنا بن. تو یہ کس نے پیدا کی ہے رسومات؟ میں نے اور آپ نے. سیدھا سیدھا میت ہے. رو دھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسال ثواب کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم از کم بوجھ کم کرو، بوجھ زیادہ نہ ڈالو، بوجھ نہ بناؤ. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہر ایونٹ پر، چاہے موت میت ہو، شادی خوشی غم کہیں بھی ہو، اللہ رسول کو نہ بھولیں. اگر اللہ رسول کو بھولیں گے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. بس یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر جنازے کی ہم طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں مختصر یہ ہے کہ دو رکن ہیں، دو رکن میں 4 تکبیریں پڑھنی ہوتی ہیں. 2 رکن میں 4 تکبیریں پڑھنی ہوتی ہیں اور قیام ہوتا ہے. یہ ہو گئے 2 رکن ہو گئے.